رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رشتہ تلاش کرتے وقت عموماً ظاہری اور مادی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ دینداری، شرافت اور اچھے اخلاق جیسی خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو ازدواجی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی لیے معاشرے میں طلاق دینے کا رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کامیاب گھریلو زندگی کے لیے رشتوں کی تلاش میں کچھ احتیاطیں ضروری ہوتی ہیں، ورنہ زندگی بے سکون اور الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل رشتہ تلاش کرنے میں کئی غلط انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر لڑکے والوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آنے والی امیر باپ کی ہو، ماں باپ کی اکلوتی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ لڑکی کے بھائی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہوں، اور اگر کئی بھائیوں کی ایک ہی بہن ہو تو سونے پر سہاگا ہوگا، کیونکہ اس سے بڑے بڑے تحفے ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آنے والی بہو خوب جہیز لے کر آئے گی، بیٹے کو اسلامی میں موٹر سائیکل یا گاڑی ملے گی، کوئی پلاٹ یا مکان بھی مل جائے گا، بہو کا والد اپنے داماد کو کوئی کاروبار ہی شروع کروا دے گا، لڑکی کسی اچھی جگہ نوکری کرتی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے دلوں میں لالچ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، میری ایک ہی بیٹی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کس سے شادی طے کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اس کی ایسے شخص سے شادی کرو جو خوف خدا والا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو خوف خدا کی وجہ سے ظلم نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ عز و جل کے محبوب بن جاؤ، اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب دنیا ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، تو لوگ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اسی طرح لڑکے والوں کے ساتھ ساتھ لڑکی والوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا سمارٹ ہو، فیشنیبل ہو، باپ کی جائیداد، کاروبار کا اکلوتا وارث ہو، نندے نہ ہوں، اگر ہوں تو اپنے گھر کی ہو چکی ہوں، تاکہ ہماری بیٹی سسرال میں جا کر راج کرے۔ لڑکا نوٹوں میں کھیلتا ہو، چاہے وہ نوٹ حرام کی کمائی سے ہی کیوں نہ کمائے گئے ہوں، تنخواہ معقول بھی ہو تو پھر بھی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ اوپر کتنی کمائی کرتا ہے۔ لڑکا بیرون ملک ہو تو گھر جنت ہی بن جائے گا۔ اس طرح کی لالچ لے کر رشتے ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ جب انسان کی ایسی نیت ہوتی ہے تو پھر وہ خالی ہاتھ ہی گھر واپس لوٹتا ہے۔ رشتے نہیں ملتے، ایسے لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اچھے رشتے کا معیار کیا ہے؟ اچھے رشتے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو ہمارا خود بنایا ہوا ہے، یا وہ جس سے شریعت نے اور اللہ کے رسول نے اچھا رشتہ قرار دیا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، بالغ ہونے پر اس کی شادی کرائے۔ اگر شادی نہیں کی اور اولاد نے کوئی گناہ کر لیا تو ماں باپ اس جرم میں شریک اور گناہ گار ہوگا۔ اس لیے نکاح کو آسان اور عام بنائیں اور مرد عورت کو زنا سے بچائیں۔ جتنا نکاح آسان اور عام ہوگا، زنا کا دروازہ بند ہوگا۔ جتنا نکاح سخت اور مشکل ہوگا، اتنا ہی زیادہ زنا کا دروازہ کھلے گا۔ نکاح ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان ایک خاص قسم کا دائمی تعلق اور رشتہ قائم کرنا کہلاتا ہے، جو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے صرف دو لفظوں کی ادائی سے منعقد ہو جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، اور لڑکے والے بھی اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اچھا رشتہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا ہے۔ اسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے رشتے کے لیے بنیادی معیار بیان کرتے ہوئے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 حسب نسب، نمبر 3 حسن و جمال،
اور نمبر 4 دین۔ پھر فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ یعنی عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، مگر تم عورت کی شرافت اور دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو کہ مال و جمال فانی یعنی ختم ہو جانے والی ہے چیزیں ہیں، اور دین لازوال دولت ہے۔ مال ایک جھٹکے میں، جمال ایک بیماری میں جاتا رہتا ہے، جبکہ دینداری اور ضروری تقاضوں کو پورا کرنے والا رشتہ ملتا ہو تو اسے ٹھکرانے کی بجائے اپنانے کا ذہن ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے خلق اور دین سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھا دے گا، اور جس آدمی نے عورت کے مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے نکاح کیا اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کرے گا۔ یعنی عورت کے مال و دولت کو دیکھ کر اس لالچ میں آ کر کہ اس عورت سے میری شادی ہو گئی تو زندگی ہی بدل جائے گی، دولت پیسہ میرے ہاتھ لگ جائے گا، میں امیر ترین انسان بن جاؤں گا، تو ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آدمی مالدار عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے خوش ہو، بلکہ اللہ پاک اس کی غربت میں اضافہ فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا جس نے عورت کے حسب نسب یعنی خاندانی بڑائی کی بنا پر نکاح کیا اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کو بڑھا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو سب سے بہتر قرار دیا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو اور جو سب سے زیادہ آسانی سے انجام پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہا کہ مجھ سے نکاح کر لیجئے یا کسی اور سے میری شادی کر دیجئے۔ آپ خاموش رہے، وہ عورت بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول اس عورت کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ آپ نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تو ہوگا۔ اس نے عرض کیا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور دیکھو جو بھی ہو لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے بعد وہ صحابی چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی تو ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہے، مگر اس وجہ سے نکاح نہیں روکا گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں جو کچھ قرآن یاد ہے اسے اس عورت کو سکھا دینا، اسی کے عوض میں اس کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور عملی نمونہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے نہ صرف معاشرے کی اصلاح ہوگی بلکہ جو غیر مسلم بھائی ہمارے آس پاس رہتے ہیں ان کے سامنے بھی اچھا نمونہ پہنچے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔